آج میں ایک ایسی سیلون کی شاپ پر موجود ہوں جہاں پر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آنے والے گاہکوں کی شیو نہیں کی جاتی۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تبلیغ میں جاتے ہیں اور وہاں سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد وہ کسی بھی گاہک کی شیو نہیں کریں گے۔ کام کرتے ہوئے تو مجھے 40-45 سال ہو گئے، 25 سال شیو کی، جب اللہ کی توفیق سے تبلیغ میں لگے اس کے بعد پھر بڑوں سے ملے ہم، بھائی سید انور صاحب ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ امجد کیا کام کرتے ہیں؟ میں کہ سیلون کا کہتا، پھر تو آپ شیو بھی کرتے ہوں گے۔ سید انور صاحب نے کہا جی سید انور صاحب کہ شیو بھی بھائی کرتے ہوگے؟ میں کہ جی بالکل کرتے ہیں۔ پھر یہ کام تو نہیں کرنا، تبلیغ کا کام ہے، اور ایک آپ حرام کرتے ہو اور ایک کام اتنا بڑا کر رہے ہو۔ سید انور صاحب نے آپ کو جہالت سے باہر نکالا؟ جی بڑے، وہ ہمارے بڑے ہیں جی، دیکھو وہ ایک تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اس کام کو لے کے۔ حرام کام چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے 100 گنا اس کو مجھے کام کو بڑھا دیا۔ اللہ نے پراپرٹی میں اتنی ترقی دی کہ الحمدللہ سیلون بھی چل رہا ہے جہاں سنت کے خلاف کام نہیں ہوتا۔ جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی قبروں میں ہے، جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی قبروں میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو اگلا معاملہ ہے، منزل بڑی لمبی ہے، کب قیامت آئے گی یہ اللہ کے علم ہے، واللہ اعلم۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ سے ایسی کیا بات کہی تھی؟ آپ کی جب تبلیغ پہ آپ کی ان کی کون سی ایسی انہوں نے حدیث مبارک سنائی آپ کو جو آپ اس وقت آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھو گے، جو اللہ نے کہا وہ بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ گے، اور جو اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ گے، تو اللہ دنیا میں آپ کا اپنا دیدار کروائے گا، اللہ کے نبی کی زیارت کروائے گا۔ کہ آپ سے فرمایا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ یا قبر جو ہے یہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے، یہ جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے۔ اللہ آزمائش لے رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ جو اس امتحان میں اتر گیا وہ کامیاب ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ جو اللہ پہ یقین رکھے گا نا، بات ہے یقین کی، ہم یہ نہ کبھی کہیں اللہ سے امید رکھتا ہوں، یہ شرک ہو گیا۔ جو کہے گا نا مجھے اللہ سے یقین ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک غیب سے ان کی مدد کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی سیلون کی شاپ پر موجود ہوں جہاں پر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آنے والے گاہکوں کی شیو نہیں کی جاتی، اور اس کے بعد ان کا یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر اذان کے دوران کوئی گاہک یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے تو باقاعدہ یہ اسے اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، اور یہاں پر آنے والے جتنے بھی گاہک ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر آئے اور اذان کا وقت ہو گیا تو ہمیں یہاں کے مالک جو امجد صاحب ہیں وہ مسجد میں لے کے جائیں گے، اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ مسجد میں جاتے بھی ہیں۔ ان کی 5 برانچیں ہیں لاہور کے اندر، اور پچھلے 16 سال سے یہ گاہکوں کی شیو نہیں کر رہے۔ 40 سالہ ان کا تجربہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تبلیغ میں جاتے ہیں اور وہاں سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد وہ کسی بھی گاہک کی شیو نہیں کریں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو جو شیو ہے وہ کسی بھی سیلون والی دکان پہ سب سے اہم جز مانا جاتا ہے۔ ان کی اگر آپ سیل کی بات کریں کسی بھی سیلون کی شاپ کی تو 30 to 40% صرف شیو سے آتی ہے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس شیو کو بند کر کے اس کاروبار کو جو ہے کامیاب کیا، بلکہ اس کے ساتھ دیگر 5 برانچیں بھی بنا لیں۔ یہ کہانی ہے کیا؟ آئیے امجد صاحب سے پوچھتے ہیں جو پچھلے 45 سے 50 سال سے اپنے اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ السلام علیکم امجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو جو آپ نے خوبصورت سی ایک تصویر باہر لگائی ہوئی ہے، ایک فلیکس لگائی ہوئی، اس نے دل جیت لیا کہ یہاں پر شیو نہیں کی جاتی۔ یقیناً سر اللہ عز و جل آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ امجد صاحب یہ بتائیں اس کہانی کا آغاز کیسے ہوا، اور یہ دکان جہاں پہ میں اس وقت گلی شاپ میں موجود ہوں، کھڑا ہوں آپ کی اس شاپ پہ، یہ کتنے سال پرانی ہے؟ یہ 16 سال ہو گئے۔ 16 سال ہو گئے۔ اور آپ کے اس کے علاوہ کتنی آپ کی دیگر آؤٹ لیٹس ہو رہی ہیں؟ 5 برانچز ہیں۔ 5 برانچیں آپ کی؟ الحمدللہ۔ پچھلے 16 سال سے آپ شیو جو ہے وہ نہیں کر رہی ہیں، اس سے پہلے آپ کرتے آئے ہیں، آپ کا اپنا ایکسپیرینس کتنا ہے؟ بھائی کام کرتے ہوئے تو مجھے 40-45 سال ہو گئے، 25 سال شیو کی، جب اللہ کی توفیق سے تبلیغ میں لگے اس کے بعد پھر بڑوں سے ملے ہم، مولانا طارق جمیل جو ہمارے بڑے ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب جو ہمارے بڑے ہیں، پھر وہاں سے یہی سیکھا کہ بھئی شیو جو کرنا بھی حرام، کروانا بھی حرام۔ پھر اس کو ہم نے فیصلہ لیا، شیطان نے حملہ کیا کہ اگر شیو کریں گے تو کاروبار ختم ہو جائے گا، حالانکہ فیشل ہے، اس میں سارے پیسے ہیں،
لیکن الحمدللہ قدم اٹھایا, پھر بڑوں سے اپنے علماء اکرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ ساتھ کوئی کام شروع کر دے. پھر انہوں نے کہا, میں نے کہا جی میں پراپرٹی کا کر دوں. انہوں نے کہا جی کر لیں آپ, ساتھ پراپرٹی کا بھی کریں, انشاءاللہ اللہ برکت دے گا. تو اس ایک کام, حرام کام چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے 100 گنا اس کو مجھے کام کو بڑھا دیا. اللہ نے پراپرٹی میں اتنی ترقی دی کہ الحمدللہ سیلون بھی چل رہا ہے جہاں سنت کے خلاف کام نہیں ہوتا, اور ساتھ پراپرٹی کا بھی میں کام کر رہا ہوں. امجد صاحب, آپ کا ماشاءاللہ کتنا تجربہ ہے اس فیلڈ میں؟ 40 سے 42 سال ہو گئے مجھے. 40 سے 42 سال, یعنی 16 سال سے آپ شیو نہیں کر رہے. اس سے پچھلے اگر 24-25 سال دیکھ لیں تو تب آپ نے شیو وغیرہ کی ہوئی ہے؟ جی جی شیو کرتے تھے, جب کیا کہتے ہیں حلال حرام کا پتہ نہیں تھا, تمیز نہیں تھی. جب پتہ چلا تو پھر الحمدللہ یہ شیو کو ختم کیا. پھر اللہ نے ایک نظام, قدرت نے اپنا نظام کو چلایا کہ آج دیکھو 95% ہر ینگسٹر کی نا داڑھی مبارک ہے, چاہے وہ چھوٹی ہے. اللہ نے سب کو ایک طرف ایسی ہوا چلائی کہ اللہ نے سب کو حرام سے بچا دیا. اب الحمدللہ ہمارے پاس کوئی کسٹمر بھی آتے ہیں نا, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس نماز کا ٹائم ہے بھائی, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز کے لیے چلو. الحمدللہ 99% لوگ چلتے ہیں ہمارے ساتھ. یعنی کہ آپ کی اس سیلون کی شاپ پہ اگر کوئی کسٹمر آیا ہے اور اس دوران نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ ان تمام گاہکوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, کام ادھر ہی روک دیتے ہیں؟ پہلی بات کہ ہم لڑکوں سے ایک بات کی ہوئی ہے کہ بھائی اس اذان سے پہلے کام کو ختم کرو. اگر بیچ میں کہیں آ گیا کسٹمر کو کہتے ہیں بھائی نماز کا ٹائم ہونا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو الحمدللہ سارے لوگ سارے جاتے ہیں. اچھا امجد صاحب, یہ بتائیں جو آپ نے بتایا کہ آپ 20 سے 25 سال جب آپ کو علم نہیں تھا اس چیز کا کہ اس کا اتنا گناہ ہے, اور آپ نے شیو کی جو یہاں پر گاہک آتے تھے, کبھی بعد میں پچھتاوا ہوا, آنکھوں میں آنسو آئے کہ یار کاش؟ بھائی آج تک استغفار ہی ہے, 16 سال سے استغفار ہی ہے کہ اللہ پاک جو ہم نے گناہ کیے, اللہ دیکھو وہ بادشاہ ہے, وہ معاف کرنے والا, معاف نہیں کرتا تو انسان نہیں کرتا. وہ غفور الرحیم ہے, ایک پل میں معاف کرتا ہے. آپ کے صرف ندامت ہو اندر, آپ کی روح کے اندر ندامت ہو کہ یار میں نے جو کیا حرام کیا, جوانی میں جو کام کیے غلط کیے, لیکن وہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. صرف ہم سچے دل سے توبہ کریں, انشاءاللہ وہ اللہ معاف آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں سر. او بھائی یہ تو بس ندامت ہی ہے, بس یہی کہیں گے آپ سے. اور میں اپنے دوستوں کو میسج دوں گا جتنے سیلونز والے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا, 17,999 مخلوق کوئی کام نہیں کرتی, اللہ ان کو پال رہا ہے. کیا اللہ جو اللہ کی عیال ہے, یہ انسان اللہ کی عیال ہے, یہ جنت سے نکالا گیا ہے, جنت میں ہی جائے گا. اب یہ سوچنا ہے جو ہمارے سے آج سے 30 سال پہلے والے وہ بھی قبروں میں ہیں, جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی قبروں میں ہیں, جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی قبروں میں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو اگلا معاملات ہے, منزل بڑی لمبی ہے, کب قیامت آئے گی یہ اللہ کے علم ہے, واللہ عالم. تو اس لیے میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو. یا قبر جو ہے یہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے, یہ جہنم کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے. یا جنت کا باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی جو مٹی کا ڈھیر ہے. یہ مٹی کا ڈھیر جو ہے, کئی گاہک بدتمیزی بھی تو کر دیتے ہوں گے غصے میں آ کے, جب آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے شیو کروانی ہے, آپ کہتے ہوں گے نہیں کروانی, تو وہ ہائپر ہوتی ہوں گے, پھر آپ کس طرح کول ڈاؤن کرواتے ہیں؟ نہیں آئے ہیں کوئی جو پرانے تعلق والا ہے, اینا تو مولوی رہندا نہیں, پہلا اپنا پرانا وقت دیکھ تو کردا نہیں رہا ساڑی چ. میں کہا بھائی غلطی ہو گئی, معافی دے دو, اب آگے سے آپ بھی خیال کرو, اور نہیں پھر اسی نہیں آواں گے. میں کہا کوئی نہیں, اللہ راضی کہ آپ نہیں آؤ گے تو رزق نہیں ملے گا. کاروبار میں کتنا فرق پڑا تھا؟ کیونکہ کاروبار جی فرق تو اس وقت شروع میں پڑا تھا. دیکھو امتحان ضرور آتا ہے, اللہ آزمائش لے رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کچا ہے کہ پکا ہے. جو اس امتحان میں اتر گیا وہ کامیاب ہے, جو ڈر گیا وہ مر گیا, اور اللہ نے 100 گنا دیا مجھے. ماشاءاللہ آپ کی اس سیلون کی شاپ پہ 4 سے 5 لڑکے ہیں, باقی دکانوں پہ بھی کس طرح ان کا بجٹ, کیسے ان کی سیلریز وغیرہ کس طرح سر مینٹین کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. جو اللہ پہ یقین رکھے گا نا, بات ہے یقین کی, ہم یہ نہ کبھی کہیں اللہ سے امید رکھتا ہوں, یہ شرک ہو گیا. جو کہے گا نا مجھے اللہ سے یقین ہے, اور الحمدللہ اللہ پاک غیب سے ان کی مدد کرتا ہے, اللہ ان کو رزق دے کر. کا سٹاف بھی یہاں پر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ بڑی بات ہے جناب, جو سب سے اہم چیز ہے شیو, اس کو منع کر دیا گیا ہے اس شاپ کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی جناب؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک. سر یہ بتائیں, اس سے پہلے بھی آپ کسی شاپ پر کرتے تھے؟ جی وہاں پر شیو کرتے تھے. شیو کرتے تھے. یہاں پہ آپ کے باس ہیں, بڑے بھائی ہیں, استاد ہیں آپ کے, جب انہوں نے آپ کو منع کیا کہ شیو نہیں کرنی, تو آپ نے کہا نہیں سر جی آپ کیا کر رہے ہیں, کاروبار تباہ ہو جائے گا آپ کا. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, شیو نہیں سنت ہے, یہ ہماری سنت ہے. تو اب جو آپ
دوبارہ اللہ پاک آپ کا یہاں پہ سسٹم جو ہے چلائی رکھے, آپ اپنا بھی کام کریں. اگر آپ کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اب آپ اس چیز پر عمل کریں گے, شیو نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ شیو اب ختم, سنت کے مطابق داڑھی رکھیں, ہم اس کو کلیئر کریں گے اچھی طرح, پیاری لگے تاکہ. اب جیسا آپ بتا رہے ہیں یہاں پر جو گاہک آتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آپ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, تو کیسے ان کی آپ کو لگتا ہے کہ ایک مالک خود بھی جا رہا ہے, دکان بند کروا رہا ہے, پورے اسٹاف کو لے کے جا رہا ہے؟ ایسی ہے, دکان بند کرنی ہے, نماز کا وقت ہے, جماعت اپنی اپنی جماعت کی اپنے فکر کرنی ہے. جی سر, یہ دیکھ لیں آپ ناظرین, آپ کے سامنے پورا یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا امجد صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ ان 16-17 سالوں میں جو آپ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ کاروبار بھی چلا رہے ہیں, کبھی کچھ آپ کو غیبی کچھ پتہ چلا, کوئی اللہ پاک کی طرف سے کوئی بشارت ہوئی ہو کہ آپ کے راضی ہو گئے اللہ کی بھائی طرف؟ دیکھو, ہمارے جو بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ سنگر تھے, جب اللہ کے دین کے کام میں لگے, اللہ نے دنیا میں دکھایا ان کو, اللہ نے دنیا والوں کو بھی دکھایا جو اللہ کا دین کا کام کرے کہ اللہ دنیا میں کیسے چمکاتا ہے اور آخرت میں وعدہ ہے. آپ نے فرمایا نا, اگر کسی کو دیکھنا ہے نا کہ یہ جنتی ہے, اس کے جنازے کو دیکھ لو. تو ماشاءاللہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازوں کو دیکھ لو کہ وہ جو شہید ہوئے تھے ان کے جنازہ کیا تھا, ہر آنکھ اشک بار تھی جنید جمشید کی. تو بھائی یہ تو دنیا میں اللہ دکھا رہا ہے کہ جو میرے دین کا کام کرے گا, جو میرے نبی کی سنت کو اپنائے گا, اللہ مرنے سے پہلے اس کو اس کا مقام دکھائے گا. اچھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے آپ سے ایسی کیا بات کہی تھی, آپ کی جب تبلیغ پہ آپ کی, ان کی کون سی ایسی انہوں نے حدیث مبارک سنائی آپ کو جو آپ اس وقت آپ کا دل جو ہے وہ بسیج گیا؟ وہ ہمارے بڑے ہیں, وہ اکیلے مجھے تو نہیں کہتے, وہ تو سب کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں. بھائی ایک اللہ کے حکم کو سامنے رکھو گے, جو اللہ نے کہا وہ بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ گے, اور جو اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ گے, تو اللہ دنیا میں آپ کا اپنا دیدار کروائے گا, اللہ کے نبی کی زیارت کروائے گا. جو اللہ کے حکم مانے گا, نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارے گا, اللہ دنیا میں ہی اس کو اس کا مقام دکھا دیں گے. امجد صاحب, آخر میں آپ جیسے دیگر دوست بھائی آپ کے لیے کاروبار کرتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے میسیج ہے کہ یار اپنا یقین نہ ایک اللہ کے اوپر بناؤ, کسی دنیا والے کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ, نہ مجھ جیسے گندے کو اپنا آئیڈیل بناؤ. بنانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ گے نا, دنیا میں کہیں نہ آپ پریشان اور رسوا نہیں ہوں گے, ذلیل نہیں ہوں گے, عزتوں میں پاؤ گے. بھائی میرے بات اس حوالے سے کافی پوسیسیو ہوتی ہیں کہ اس کے خاوند کی سیل میں کمی ہو گئی ہے, اگر پیسے اب کم آئیں گے. تو ہماری جو بھابھی جان ہیں, جو آپ کی مسز ہیں, انہوں نے کہا نہیں تھا آپ کو کہ آپ کیوں اس چکر میں پڑ گئے ہیں, آپ کون سا گناہ کر رہے ہیں, شیو کیا کریں, آپ پیسے تو زیادہ آئیں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھو الحمدللہ میری 2 مسز ہیں, 2 فیملیز ہیں, دونوں کا تبلیغ میں وقت لگا ہے. ان کا یقین بھی اللہ نے ایسا ہی بنایا ہوا ہے کہ ہمارا رازق ایک اللہ ہے, اللہ پال رہا ہے, اور الحمدللہ بڑا اچھا دنیا سے اچھا دے رہا ہے. میں باقی سب لون والوں سے میسج کروں گا کہ بھائی ایک دفعہ نا یہ قدم اٹھا کے دیکھو, سب سیلون والے, خدا کی قسم اٹھا کے دیکھو, آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی. اللہ غیب سے آپ کے جن بچوں کے لیے ہم ایک دوسرے کا کاٹ رہے ہیں نا, حلال حرام نہیں دیکھ رہے, آپ ان بچوں کو جب اس حلال کی طرف لاؤ گے نا, خدا کی قسم آپ کے بچے اللہ دین کے دائی بنائے گا. جی ناظرین, یہ امجد صاحب ہیں اور بڑی خوبصورت شخصیت ہے. آپ ان کے پاس ویسے نارمل آئیں, آپ کٹنگ یا اپنا ہاتھ نہ کروائیں تو بڑی خوبصورت آپ کو یہ تبلیغ کریں گے. اور ان کی دکان جو اس وقت میں گڑی شو میں موجود ہوں, ڈوگر سجی کے بالکل ساتھ ہی ہے. اگر آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آئیں. اچھا امجد صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی بدلنے میں کن شخصیات کا اہم کردار ہے؟ بھائی ہمارے سٹارز ماشاءاللہ کافی ہیں. جب ہم شب جمعہ پہ جاتے ہیں, مراکز میں جاتے ہیں, بھائی سید انور صاحب ہیں, انضمام الحق صاحب ہیں, اور محمد یوسف صاحب بھائی ہیں, تو وہاں بیٹھ کے جب مشورہ ہوتا ہے, بات کرتے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ امجد کیا کام کرتے ہیں؟ میں کہ سیلون کا کہتا, پھر تو آپ شیو بھی کرتے ہوں گے. سید انور صاحب نے کہا جی سید انور صاحب کہ شیو بھی بھائی کرتے ہو گے؟ میں کہ جی بالکل کرتے ہیں. پھر یہ کام تو نہیں کرنا, تبلیغ کا کام ہے, اور ایک آپ حرام کرتے ہو اور ایک کام اتنا بڑا کر رہے ہو, تو بھائی یہ کیسے ہوگا؟ میں کہا جی میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سے بھی کہ آئندہ جا کے میں شیو بند کر دوں گا. امجد صاحب, آپ کی تصویر ہم نے دیکھی ہے, آپ کے سٹاف نے بتائی ہے کہ آپ اپنے زمانے میں بڑے ماڈل ٹائپ تھے, آپ فیشنیبل تھے, کلین شیو رکھی ہوئی تھی. تو جہالت تھی, نہ سمجھ تھی, پچھتاوا ہوتا ہے. اللہ دامت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے رہتے ہیں, موت تک کرنا ہے. اگر آپ اس محفل کا حصہ نہ بنتے, اس دن سید انور صاحب سے ملاقات نہ ہوتی, مولانا طارق جمیل صاحب سے نہ ہوتی, انزی بھائی سے نہ ہوتی, یوسف بھائی سے نہ ہوتی, تو آج آپ کو لگنا تھا آج بھی میں بھی جہالت میں ہوتا ہوں باقی دنیا کی طرح. سید انور صاحب نے آپ کو جہالت سے باہر نکالا ہے.
जी जी बड़े वो हमारे बड़े हैं जी। देखो वो एक तबलीग का काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में फैला रहे हैं इस काम को लेके। हमारे बड़े मौलाना तारिक जमील साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब, इस पैगाम को बार बार उन्होंने बोला कि अल्लाह से होता है, अल्लाह से गैर से किसी से कुछ नहीं होता। वो बार बार अपनी दुनिया से चले गए ये बात करते करते कि हम लोगों को समझ में आ ले। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह से होगा, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होगा भाई। अल्लाह पाक जब किसी को बदलता है तो कैसे चंद सेकंड में ही उसे बदल देता है। अल्लाह पाक हम सबको राह रास्त पर रखे। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।